خوش آمدید، خیر مکتب ہے آپ سبھی سامعین اور ناظرین کا اس قنات پہ۔ آج میں سیمسٹر 3 کی ویڈیو لے کے آئی ہوں۔ سیمسٹر 3 میں ہمیں اردو کے 2 ایگزامس دینے ہوں گے، پہلا MJC 3، دوسرا MJC 4۔ ہم لوگ ایک ایک کر کے یہ دونوں کے سلیبس کو اچھے طرح سے پڑھیں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اردو MJC 3 کی پہلی یونٹ انجمن پنجاب اور اردو نظم کو پڑھیں گے۔ آئیے ہم اسے تفصیل سے پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے انجمن پنجاب کا پس منظر دیکھیں گے۔ 1857 عیسوی کے ہنگامے کے بعد پورا ہندوستان ایک تعطل کا شکار ہو گیا تھا۔ یہاں پہ تعطل کہتے ہیں بیکار ہو جانے کو، کسی چیز کا رک جانا۔ سماجی، معاشی، سیاسی، علمی اور ادبی سطح پر پورا ملک زوال کی اور بڑھ رہا تھا۔ اس تعطل کو دور کرنے کے لیے انگریز سرکار نے بھی کوششیں شروع کیں۔ انہی کوششوں کے سلسلے میں ملک کے مختلف حصوں میں انجمنیں قائم کی گئیں۔ ایسے ہی ایک انجمن 21 جنوری 1865 عیسوی کو قائم کی گئی جو انجمن پنجاب کے نام سے مشہور ہوئی۔ یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ جب ہندوستان تعطل کی اور بڑھ رہا تھا تب اسے روکنے کی کوشش ہر کسی نے کی، یہاں تک کہ انگریز سرکار نے بھی کوشش کی۔ اسی سلسلے میں ملک کے مختلف حصوں میں انجمن قائم کی گئی۔ اس میں ایک انجمن پنجاب نام کی انجمن بہت مشہور ہوئی۔ اس کے بارے میں آگے تفصیل سے دیکھیے۔ یہ انجمن 21 جنوری 1865 عیسوی کو شکشا سبھا کے مکان میں پنڈت مین پھول کے صدارت میں قائم کی گئی۔ لاہور کالج کے پرنسپل WG لائٹنر کو اس انجمن کا صدر مقرر کیا گیا۔ ڈاکٹر لائٹنر کو مشرقی علوم سے گہری دلچسپی تھی، جس کے سبب انہوں نے اس خطے کی تعلیمی اور معاشرتی اصلاح کی بیڑا اٹھایا اور انجمن اساتذہ مطالب مفیدہ پنجاب کی داغ بیل ڈالی، جو بعد میں انجمن پنجاب کے نام سے مشہور ہوئی۔ یہاں پہ علوم جو لکھا ہے، مشرقی علوم، مشرقی علوم کا مطلب ہوتا ہے ویسٹرن نالج، علم کی جمع علوم، مشرقی علوم یعنی ویسٹرن نالج۔ آگے ہے انجمن کے مقاصد۔ مقصد کی جمع ہے۔ اب اس انجمن کے کیا مقصد تھے دیکھتے ہیں۔ اس انجمن کے درج ذیل مقاصد تھے۔ پہلا نمبر ہے قدیم علوم کا احیاء۔ یہاں پہ احیاء کہتے ہیں کسی چیز کے نئے سرے سے شروع کرنا، کسی چیز کو نئے سرے سے شروع کرنا، اور علوم علم کی جمع ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے صنعت و تجارت کا فروغ۔ یہاں پہ تجارت ٹریڈ کو کہتے ہیں، یعنی خریدنا بیچنا، خرید و فروخت، اور صنعت کہتے ہیں انڈسٹریز کو۔ تیسرے نمبر پہ ہے دیسی یعنی اردو زبان کے ذریعے علوم مفید کی اشاعت۔ علوم مفیدہ یعنی وہ علم جو فائدہ مند ہو، اور اشاعت کہتے ہیں کسی چیز کو پبلش کرنے کو، یعنی ایسا علم جس سے لوگوں کو فائدہ ہو۔ اور چوتھے نمبر پہ ہے علمی، ادبی، معاشرتی، سیاسی مسائل پر بحث و نظر۔ اور آخری 5ویں نمبر پہ دیکھیں گے، وہاں لکھا ہے انگریز حکومت اور عوام کے درمیان بدگمانی دور کرنے کے لیے صوبے کے بارسوخ افراد اور انگریز افسران کے درمیان رابطہ قائم کرنا۔ بارسوخ کہتے ہیں وہ لوگ جن کا تعلق بڑے لوگوں سے ہو، یعنی وہ لوگ جن کا اٹھنا بیٹھنا بڑے لوگوں میں ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں بارسوخ افراد۔ آگے دیکھیں گے جدید نظم کی تحریک۔ اس میں لکھا ہے اس نظم کی شہرت کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ اس کے مشاعرے مانے جاتے ہیں۔ دراصل انہی مشاعروں میں اردو ادب کے نئی نظم کی تحریک شروع ہوئی۔ کرنل ہال رائٹ، جو اس وقت پنجاب کے نظم تعلیم تھے، ان کو لگا کہ اسکولوں میں پڑھانے کے لیے اردو زبان میں نظموں کا وسیلہ بہت ہی محدود ہے، یعنی بہت کم ہے۔ اس لیے انہوں نے محمد حسین آزاد کو
موضوعی شاعری لکھنے کی ترغیب دی۔ نظمیں لکھنے کے لیے انجمن لگاتار مشاعروں کا اہتمام کرتے تھے۔ انجمن پنجاب کے مشاعروں کا آغاز مئی 1874 کو ہوا۔ ان مشاعروں میں شعراء کو کلام لکھنے کے لیے انجمن کی طرف سے موضوعات دیے جاتے تھے۔ شعراء ان موضوعات پر نظمیں لکھ کر لاتے اور معاشروں میں پڑھتے تھے۔ ان مشاعروں کے چرچے دور دور تک پھیل گئے۔ انجمن کے ذریعے اہتمام کل 10 مشاعرے منعقد ہوئے۔ ان مشاعروں نے اردو نظم کو ایک نئی جہت اور سمت عطا کی، جس کے سبب جدید نظم کی تحریک شروع ہوئی۔ یہاں پہ جہت کا مطلب ہوتا ہے نیا رخ دینا۔ اس تحریک کے بدولت اردو نظم میں جن نئی چیزوں کی جگہ پائی، ان کی تفصیل درج ذیل ہے۔ یہاں پہ پہلے نمبر پہ ہے نیچرل شاعری کا آغاز۔ انجمن پنجاب کے مشاعروں میں محمد حسین آزاد اور مولانا حالی نے نیچرل شاعری کی بنیاد ڈالی۔ بعد میں اسماعیل میرٹھی نے اس روایت کو آگے بڑھایا۔ دوسرے نمبر پہ ہے مناظر قدرت کا بیان۔ مناظر قدرت کا بیان حالانکہ پہلے ہی نذیر اکبر آبادی کی نظموں میں دیکھنے کو ملتا ہے، لیکن اس انجمن نے مناظر قدرت کے بیان کو ایک مستقل صورت دی۔ اس کا سب سے پہلا نمونہ حالی کی نظم برکھا رود میں ہے۔ ان کے بعد آزاد نے ابر کرم لکھ کر اس نئی روایت میں جان ڈال دی۔ بعد میں اسماعیل میرٹھی، شوق کدوائی اور بے نظیر نے مناظر فطرت کو اپنی نظموں میں بھرپور انداز میں پیش کیا۔ تیسرے نمبر پہ ہے وطن کی محبت۔ جب وطن کے جذبات قدیم شاعری میں محدود پیمانے پہ ملتے ہیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ جب وطن کے موضوع کو انجمن پنجاب سے وابستہ شاعروں نے ہی کھلے طور پر برتا۔ اس موضوع پر آزاد اور مولانا حالی نے پہلے نظمیں لکھیں۔ بعد میں چک بست، علامہ اقبال اور سروجہاں آبادی نے اس موضوع کو تقویت بخشی۔ یہاں تقویت کا معنی کسی چیز کو آگے بڑھانا یا ترقی دینا۔ چوتھے نمبر پہ ہے اخلاقی شاعری۔ ہندوستان کے سماجی حالات کے پیش نظر اس تحریک نے شاعری کے ذریعے اخلاقیات کا درس دیا۔ مولانا حالی اور محمد حسین آزاد نے اس طرح کی شاعری کو اہمیت دی۔ حالی کی نظمیں مدظر اسلام اخلاقی شاعری کی ایک عمدہ مثال ہے۔ اس کے بعد اقبال اور دوسرے شعراء نے اس روایت کو آگے بڑھایا۔ آخر میں ہے محکمہ۔ اسے پڑھتے ہیں۔ مختصر انجمن پنجاب نے ایک قلیل عرصے کے دوران اردو شاعری، خاص کر اردو نظم میں انقلاب افزا تبدیلی لائی۔ اس تحریک کے ذریعے اہتمام 29 مئی 1874 کو پہلا مشاعرہ منعقد ہوا، جبکہ آخری مشاعرہ 3 مارچ 1875 کو منعقد کیا گیا۔ انجمن کے کل ملا کر 10 مشاعرے ہوئے۔ ان مشاعروں میں اردو نظم کی کایا پلٹ دی۔ مختصر اس تحریک نے اردو ادب کی قابل قدر خدمات انجام دی۔